علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے الہ کا مفہوم اور عبادت کی جامع معنی تعریف آپ کے سامنے بیان کی۔ کہ دو صفتیں عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں۔ الہ ہی میں پائی جاتی، جس میں یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، نفع نقصان پہنچانے پر مختار ہے، قادر ہے۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں تو اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے اس کا اقرار کرے یا زبان سے اس کا اقرار نہ کرے۔ میں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات آپ کے سامنے رکھی جن سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ اللہ نے جہاں اپنی الوہیت کا ذکر کیا، جہاں اپنی معبودیت کا ذکر کیا، تو اللہ نے وہیں اپنی ان دو صفتوں کا یا دو میں سے ایک صفت کا ضرور ذکر کیا۔ آیت الکرسی میں آپ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے۔ اس پر جو اللہ نے دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل دی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز میری ملک ہے، میرے اختیار میں ہے، میں ہی ان میں متصرف ہوں۔ پھر آگے جا کے دوسری صفت کا ذکر کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ما کانا وما یکون، اس کا کلی اور محیط علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اپنی الوہیت کا آیت الکرسی میں ذکر کیا تو اور صفات کے ساتھ اللہ نے اپنی انہی دو صفتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں،
صفحہ نمبر ہے 241۔ دو سو اکتالیس۔ چودواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے دعوی توحید کو ذکر کیا۔ ينزل الملائکۃ بالروح، معنی کریں گے اتارتا رہا ہے۔ مرزائی مستقبل کا معنی کر لیتے ہیں اور اجرائے نبوت کی اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ آگے بھی فرشتوں کو اتارے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کریں گے اتارتا رہا ہے فرشتوں کو بالروح، سات روح کے۔ الروح الوحی، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا تھا، تو یہ وہی اللہ اتارتا رہا ہے، اسے روح قرار دیا۔ کیا ہے وہ روح؟ انذروا انہ لا الہ الا انا، کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انذروا یا ڈراؤ، آگاہ کرو کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو، غائبانہ خوف مجھ ہی سے کھاؤ۔ یہ دعویٰ ہے جی، جسے ابتدا میں ذکر کر دیا جی، لا الہ الا انا، یہ کائنات کی روح ہے جی، اسے روح کائنات قرار دیا۔ اور اسی کے لیے یہ ساری کائنات اللہ نے سجائی اور بنائی۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان کسی ذات کے لیے اور کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہودیوں کا خیال تھا اگر عزیر نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی۔ عیسائیوں کا نظریہ تھا اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی۔ ہمارے دوستوں نے کہا بھئی یہودی آگے نکل گئے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے ایک روایت پہ انحصار کیا، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ بناتے۔ تو یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، آپ مقصود کائنات ہیں۔ اور یہ مشرکین تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، یہ نام نہاد دیوبندی جو ہیں یہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اپنی تقریروں میں ان کے خطیب، علماء
اسے بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ کے لیے کائنات بنائی گئی۔ اور نعت خوان جو نعتیں لکھتے رہتے ہیں وہ اپنی نعتوں میں یہ ساری چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ویسے نعت خوانوں کا مذہب کو نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا تھا بھئی صوفی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا لا مذہب لہو، جس کا مذہب کوئی نہ ہو صوفی ہوتا ہے۔ نعت خوانوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ہر سٹیج پہ ناچتے پھرتے ہیں اور کچی پکی گیلی سوکھی ساری باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ موضوع روایت ہے جی، لولاک لما خلقت الافلاق موضوع ہے، یعنی وضع کی گئی ہے، گھڑی گئی ہے۔ تمام محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے جی۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب انہوں نے فضائل اعمال میں اس روایت کو نقل کی، وہ اس روایت کو لے کے آئے۔ جب اس روایت کو انہوں نے نقل کیا تو نیچے انہوں نے لکھا، اسی روایت کے نیچے قالا علی قاری، کہ حنفیوں کا عالم ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح، حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں، وضع کیے گئے ہیں، لیکن معنن درست ہے، معنی کے حساب سے درست ہے، لیکن اس کے جو لفظ ہیں وہ گھڑے گئے ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ یہ عربی میں لکھا، آگے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا۔ اب جتنے لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اردو پڑھتے ہیں، عربی کی طرف کون جاتا ہے؟ عربی کون سمجھتا ہے کہ وہ عربی پڑھیں؟ تو وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ولیکن معناہ صحیح، کہ اس کے الفاظ تو موضوع ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، لیکن معنن صحیح ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معنن صحیح ہے تو پھر معنی میں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے معنی کیا جی، ہمارے حضرت نے پھر اس کا معنی کیا۔ معنی یہ کیا کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تیرے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو ہم اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ کہتے ہیں اگر معنن صحیح ہے تو پھر معنی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ روح کائنات جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے کائنات کی روح، اور یہ ہے باعث تخلیق کائنات۔ اس کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے۔ جب یہ دعویٰ پیش ہو گیا سورۃ نحل میں، اس کے بعد 2 رکوعوں میں اللہ نے دلائل کی بارش برسا دی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں سارا ترجمہ کرتا چلاؤں، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، ترجمہ آپ جانتے ہیں، بس میں وہ معنی بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ آگے آگے چلتے جائیں۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ میرے متصرف ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے بنایا، یہ میرے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ مختلف قسم کے چوپایوں کو ہم نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو،
اور کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارا مال ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں اور تمہیں سہولت اور آرام ملتا ہے۔ آگے کا والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا، کتنی چیزیں گن دی اللہ نے، عجیب عجیب چیز کو گنا، گھوڑے، خچر، گدھے، گھوڑے بنائے، خچر بنائے، والحمیرا اور گدھے بنائے، لترکبوا تاکہ تم ان پر سوار ہوو۔ گھوڑا اس لیے نہیں بنایا کہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کرو، گھوڑا اس لیے نہیں ہم نے بنایا کہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لو، گھوڑا ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ گھوڑے کے اوپر چڑھو، لترکبوا وزینتن، اور اس میں زینت بھی ہے، گھوڑے، خچر، اس میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ اسی نے اوپر سے پانی برسایا، اس میں سے تم پیتے بھی ہو، درختوں کو پلاتے بھی ہو۔ اسی پانی کے ذریعے اس نے کھیتی اگائی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل۔ رات اور دن کو تمہارے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو مسخر کر دیا۔ اسی نے زمین میں چیزیں پھیلائیں جن کے رنگ مختلف ہیں، وہی ہے جس نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت بھی کھاؤ، مچھلیاں، اور زیور بھی وہاں سے تم نکالو۔ پھر تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی تجارت تلاش کرو، ادھر کا مال ادھر لے جاؤ اور ادھر کا مال کشتیوں کے ذریعے ادھر لے آؤ۔ زمین کو پانی پہ بچھایا، وہ ڈولنے لگی تو ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں، پھر اس میں ہم نے نہریں بنائیں، رستے بنائے، وعلامات، اور ہم نے جگہ جگہ پہ نشانیاں بنا دیں، علامتیں بنا دیں، علامتیں، وعلامات، یعنی کسی جگہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، کسی جگہ کوئی درختوں کا جھنڈ ہے، کسی جگہ درختوں کا جھنڈ ہو گیا، کسی جگہ چھوٹی سی پہاڑی ہو گئی، یہ جگہ جگہ ہم نے علامتیں بنائی ہیں تاکہ تم راستہ بھول جاؤ اور کسی سے پوچھو تو سمجھانے میں آسانی ہو کہ سیدھے چلے جاؤ، آگے پہاڑی آ جائے گی، وہاں سے دائیں مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو درختوں کا جھنڈ آ جائے گا، وہاں سے بائیں مڑ جانا۔ تو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے ہم نے جگہ جگہ پہ نشانیاں بنا دیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ راستہ پاتے ہیں۔ کشتیاں، بحری جہاز جو چلتے ہیں وہ ستاروں کی سیدھ میں چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جب سڑکیں نہیں ہوتی تھیں تو سفر کرتے تھے، ستاروں کی رہنمائی میں وہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کل شیء کمن لا یخلق شیئا، کیا پس وہ ہستی جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ ایک طرف تمہارے مشکل کشا ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ایک طرف میں ہوں جس نے اتنی چیزیں بنا دیں جو ہم نے پیچھے گنی ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اپنی نعمتیں گنی ہیں، میں نے اپنی نعمتیں، میں ساری نعمتیں کیسے گن سکتا ہوں؟ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ یہ جتنی دلیلیں ہیں، جتنا میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ایک شک کو ثابت کر رہی ہیں، قادر اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، مختار اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، خالق، مالک، رازق
اللہ ہے۔ اس شک کو ان سارے دلائل نے ثابت کیا۔ بڑا عجیب انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، پھر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو سمجھا اور بیان کیا اور اس کی کنہ اور حقیقت تک پہنچے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ یہ تو ہماری قدرت کی بات تھی، اب تمہیں اپنے علم کی بات بتائیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم، یہ کون سی شک آ گئی؟ دوسری شک، عالم الغیب بھی میں ہوں۔ تو کتنی شکیں تھیں، کتنی صفتیں تھیں الہ کی؟ دو، مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے تھوڑا سا منفی رنگ اختیار کیا ہے جی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ میرے بارے میں سن لیا کہ میں خالق ہوں، رازق ہوں۔ ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا، جانور بنائے، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، یعنی وہ قادر نہیں۔ ایک صفت کی نفی ہو گئی، وہ مختار نہیں، وہ قادر نہیں، وہ متصرف نہیں، وہ کچھ نہیں بنا سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک صفت کی نفی کر دی، وہ قادر نہیں، متصرف نہیں، مختار نہیں۔ اب دوسری صفت کی نفی کرنی تھی نا، اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے، تیرے حالات کو کیسے جانتے ہیں، تیری نظر و نیاز کو کیسے جانتے ہیں، تیری پکار کو کیسے جانتے ہیں، تیرے جھکنے کو کیسے جانتے ہیں، تیری عرضیاں لٹکانے کو کیسے جانتے ہیں، انہیں تو اپنے حالات کا بھی پتہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ دیکھیں، موت اور حیات دو متضاد چیزیں۔ موت نام کس کا ہے؟ زندگی کے ختم ہونے۔ موت اور حیات اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے دن رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اموات جب کہہ لیا تھا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اموات جو ہو گئے، مردہ جو ہو گئے، تو مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ لیکن اللہ نے اموات ان کے ساتھ غیر و احیاء بھی کہا۔ یہ غالباً اس لیے کہا کہ اللہ کو پتہ تھا بھئی لوگوں نے کہنا ہے ان کی موت اور ہے، ہماری موت فرق ہے جی۔ وہ نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی موت اور ہے اور ہماری موت اور ہے۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ اموات غیر احیاء، جیڑی موت تیری مرضی میں آتی ہے مان لے، لیکن میری یہ بات سن، غیر احیاء، وہ زندہ۔ کتنی واضح آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، روایتیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ الحدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کہ وہ قبر پہ آئے
اور انہوں نے کہا جی پہلے تو میں آپ کو سلام بھیجا کرتا تھا تو جواب آ جایا کرتا تھا، آج میں خود آیا ہوں، آج میں صرف جواب نہیں لینا، آج تو پھر آپ ہاتھ باہر نکالیں، مصافحہ کرنا ہے۔ پھر ہاتھ باہر نکلا، ان بزرگوں کے لیے ہاتھ باہر نکلا، 90,000 بندوں نے دیکھا۔ کتنے؟ نہ ایک بندہ گھٹ تے نہ ایک بندہ زیادہ، پورے 90,000۔ پتہ نہیں اس وقت یہ حساب کون کر رہا تھا، پورے 90,000 بندیاں ویکھے۔ 90,000 بندوں نے دیکھا کہ ہاتھ باہر نکلا اور ان بزرگوں نے اس ہاتھ کو تھاما۔ عجیب بات ہے، یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلتا، جو کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، رو رہی ہیں اپنے بابا کی جدائی میں، تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بیٹا میں ہوں نا۔ یہ حضرت عائشہ کے لیے بھی نہیں نکلتا، حضرت حسین کے لیے بھی نہیں نکلتا، حضرت حسن کے لیے بھی نہیں نکلتا، صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں نکلتا، کسی صحابی کے لیے بھی یہ ہاتھ باہر نہیں نکلتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، گھڑی گئی ہیں یہ ساری باتیں، جن کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر و احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ما یشعرون ایان یبعثون نے ان لوگوں کے منہ کو بند کیا جو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ یہی کہنا تھا نا انہوں نے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے، بتوں کا حشر نشر ہونا ہے، بتوں نے اٹھنا ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بتوں کے بارے میں۔ پھر مزے کی بات آپ دیکھیں کیسے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی دلیل ہے، یہ اشاعتی جو ہے نا یہ مرزائیوں والے استدلال کرتے ہیں۔ مرزے نے یہ استدلال کیا تھا حضرت عیسیٰ کی موت پر، حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی، پکار کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو پکارا گیا امواتن، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو مرزے نے استدلال کیا اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مرزائیوں والی دلیل ہے جو تم نے پکڑ لی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں توفیق دے اور اللہ تمہیں حق بات دیکھنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن ہی پڑھ لیتے، چلو زیادہ کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ کہیں سے میسر نہیں ہے آپ کو، تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہی پڑھو، تفسیر عثمانی اٹھاؤ، حضرت تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے اس آیت پہ، پھر حضرت عثمانی نے کیا لکھا ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا، حضرت تھانوی نے کیا لکھا، دیکھیے حضرت تھانوی کیا لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں امواتن دوامن، ہمیشہ کے لیے اموات، جیسے بت جن میں کبھی زندگی تھی، امواتن دوامن، ہمیشہ کے لیے اموات، جیسے بت جن میں کبھی زندگی تھی نہیں، یا حالن، جیسے انبیاء اور اولیاء، حالن اس وقت جن پر موت آ چکی ہے، یا معالن، یا مستقبل کے لحاظ سے جس طرح عیسیٰ اور فرشتے، جس طرح عیسیٰ اور فرشتے کہ ایک دن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ یہ حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا امواتن دوامن حالن، یا معال کے حساب سے کہ ان پر بھی ایک دن موت آئے گی۔
تمہیں اللہ توفیق دے اور ضد سے اللہ بچائے تمہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے موضع القرآن میں؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اموات غیر و احیاء پہ لکھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے، جن جن کی پوجا کی گئی ان پہ موت آ چکی ہے یا ایک نہ ایک دن ان پر موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی، جن کو تم پکارتے ہو وہ مختار بھی نہیں، قادر بھی نہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ عالم الغیب بھی نہیں، انہیں تو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ پھر یہاں تک اللہ نے گفتگو کر کے، بحث کر کے، دلیلیں دے کے، منفی رجع اختیار کر کے، آخر میں آ کے اللہ نے کہا الہکم الہم۔ یہیں سے بات کو شروع کیا تھا، ان انذروا انہ لا الہ الا انت، یہیں سے بات کو شروع کیا، پھر دلائل دیتے دیتے یہیں پہ آ کے بات کو ختم کیا الہکم الہم۔ ثابت یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، ثمرہ یہ نکلا کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ قادر ہونا بھی اسی کی صفت ہے اور عالم الغیب ہونا بھی اسی کی صفت۔ اس پر میں کتنے حوالے آپ کو بتاتا چلا جاؤں، کچھ حوالے آپ لکھ لیں جی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، سورۃ مائدہ آیت نمبر 73، دیکھیں اب ہم نے سارے قرآن سے گزرنا ہے، آپ پڑھیں گے، سارے قرآن سے ہم گزریں گے، تو اگر آپ میں سے سارے اگر محنت کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر سب کا ذوق نہ ہو اور آپ میں سے کوئی باذوق آدمی ہو، مستقبل میں جا کے کچھ بننا چاہتا ہو، تو وہ یہی زندگی ہے نا، بننے بگڑنے کی یہی زندگی۔ ابھی سے تجویز کرنا ہے نا کہ میں نے کچھ بننا ہے، یا علم ترى کیف نال نمازاں پڑھانیاں جی، کسی کا یہ ہوتا ہے علم ترى کیف سے نمازیں پڑھانیاں، تو پھر کچھ نہ کریں، پھر علم ترى کیف سے نمازیں پڑھاتے رہیں۔ لیکن اگر کچھ بننا ہے، یعنی اچھا خطیب بننا ہے، اچھا مدرس بننا ہے، اچھا مصنف بننا ہے، اچھا محقق بننا ہے، مناظر بننا ہے، تو پھر ایک کام کریں، قرآن سے آپ گزر رہے ہیں، جس جس جگہ پہ اللہ کی الوہیت کے ذکر کے ساتھ یہ دونوں صفتیں یا ان میں سے ایک صفت آ رہی ہے، اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں، نوٹ کرتے چلے جائیں۔ 50 آیتیں بنتی ہیں، 100 بنتی ہیں، 80 بنتی ہیں، اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اس پر آپ ایک کتاب تصنیف کر سکتے ہیں۔ الہ کے لیے 2 شرطوں کا، 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اس پر آپ ان آیتوں کو پیش کر سکتے ہیں، اس پر تبصرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی محنت کریں۔ دیکھیں ماں کے پیٹ سے پڑھ کے کوئی نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آتا ہے کوئی؟ یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، یہاں آپ درس نظامی پڑھتے ہیں، وہ شیوخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے، محنت کی ہے، محنت کی، اچھے مدرس بن گئے، تو یار ہوم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان، اس فارمولے پر کیوں نہیں آتے آپ؟ ہوم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، وہ کچھ بن سکتے ہیں، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو میرے حدیث کے استاد تھے، جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، جب حدیث پہ بحث کرتے تھے
آپ یہ سن کے جو آپ میں سے دور حدیث پڑھ کے آئے ہیں طالب علم، وہ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ترمذی صرف 20 منٹ میں پڑھاتے تھے، صرف 20 منٹ میں۔ ترمذی 4 کتابیں انہوں نے ہمیں پڑھائیں، خود پڑھائیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، مسلم کی پہلی جلد، بس 3.5 ہوئیاں، 4 بھی پوریاں یہ انہوں نے پڑھائی ہمیں۔ اور پورے 4 کتابوں پہ جو وقت صرف ہوتا تھا وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ، چاروں کتابوں۔ اب جو دورہ حدیث پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں انہوں نے صحیح معنی چ دورہ پہ ہوتا، کہتے ہیں نا دورہ حدیث، ان کو دورہ پڑا ہوا ہوتا ہے بیچاروں کو۔ مغرب کے بعد پڑھائی، عصر کے بعد پڑھائی، عشاء کے بعد پڑھائی، آخر میں کیا ہوتا ہے 17 صفحے پڑھی جا رہی، تبرک پڑھو بھائی۔ اس میں استاد کا کیا کام ہے؟ استاد یوں بیٹھے، وہ پڑھے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، حدیث ختم کی، استاد نے کہا چلو آگے چلو، چلو جی میرے استاد بیٹھے۔ یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لمبی تقریریں ہوتی ہیں، شروع میں وقت ضائع کیا جاتا ہے، لمبی لمبی تقریریں کی جاتی ہیں۔ تو حضرت قاضی صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ اکبر، کیا بات ہے علم کی۔ ابن حجر یوں کہتا ہے، ابن منیر نے یہ کہا ہے، عینی نے یہ لکھا ہے، حضرت انور شاہ کشمیری یوں کہتے تھے اور میں یوں کہتا ہوں۔ مزہ آیا نا ابن حجر کے مقابلے میں اپنا قول پیش کرنا؟ آسان ہے، ابن حجر کے مقابلے میں اپنا قول پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت قاضی صاحب کہتے تھے ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ قول کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ احساس کمتری کی چادر طالب علم اتار دو یار، ایسا کچھ نہیں بن سکتے۔ کیوں آپ کی یہ سوچ بن گئی؟ بہت کچھ آپ بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں، ابھی سے اپنا مستقبل جو ہے نا وہ سنوار لیں۔ وہ ابھی سے آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ میں نے آگے جا کے یہ بننا ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ہر خطیب شروع میں ابوالکلام آزاد بن جاتا ہے، شروع چو چبلا ماردہ، غلط تقریر کرتا ہے، غلط لفظ بولتا ہے۔ شروع میں آپ تحریر کریں گے، آپ اچھی تحریر نہیں کریں گے، وہ ٹوٹی ہوئی ہوگی، اس میں تسلسل نہیں ہوگا، لفظ صحیح نہیں ہوں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، پھر آپ لکھنا شروع کریں۔ میں اپنی شروع کی تحریریں پڑھتا ہوں، یعنی جو آج سے کوئی 30-35 سال پہلے میں نے لکھی، تو میں پڑھ کے ہنستا رہتا ہوں اور میں سوچتا رہتا ہوں بھی یہ چبلا میں لکھی ہیں، یہ میں نے لکھی ہیں، یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے، یہ لفظ یہاں کیا لکھنا تھا۔ اور اب آپ سن کے حیران ہوں گے بھئی دنیا کا ہر لکھنے والا پہلے رف لکھتا ہے، رف لکھا، اس کو سنوارا، صحیح کیا، پھر اصل کاغذ پہ اتارا۔ میں نے آج تک کبھی رف نہیں لکھا، کبھی میں نے رف نہیں لکھا، میں شروع میں ہی اصل کاغذ پہ لکھتا ہوں، شروع میں ہی اصل کاغذ پہ لکھتا ہوں، اس سے میرا وقت بچ جاتا ہے، میں رف لکھتا ہی نہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی محنت کریں یار۔ خطیب تو میں نہیں کہتا کہ آپ اچھے خطیب بن سکتے ہیں کہ یہ خدا داد ہے، خطابت جو ہے نا یہ خدا داد ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بڑے چچا سے کسی نے پوچھا تھا اچھا خطیب کون سا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جڑا وڈا بے حیا ہوئے۔ اب جو شرم کرتا رہے گا اس نے کیا تقریر کرنی، حیا میں مارا جائے گا تو کیا تقریر کرنی اس نے۔ تو خطابت ایک خدا داد فن ہے، اس کو جلا ملتی ہے مطالعے سے، محنت کرے مطالعہ کرے تو اس کو جلا مل جائے۔ لیکن آپ محنت کریں تو اچھے مدرس تو بنتے ہیں نا، آپ محنت کریں تو اچھے مناظر تو بنتے ہیں نا، آپ محنت کریں تو اچھے مصنف تو آپ بنتے ہیں نا۔
تھوڑی سی کوشش کیا کرو، محنت کیا کرو تھوڑی سی. آپ پورے قرآن سے گزر رہے ہیں، ان چیزوں کو جمع کر لو یار. یہ ساری آیتیں جمع کر لو جس میں الہ کی 2 صفتوں کا ذکر ہے. جہاں اللہ نے نفی کی ہے، غیر اللہ کی پکار کی نفی، اور انہی 2 صفتوں کے ساتھ نفی کی ہے کہ چونکہ یہ 2 صفتیں ان میں نہیں لہذا وہ معبود نہیں. انہیں بھی جمع کر لیں، منفی ہیں انہیں بھی جمع کر لیں. بشریت انبیاء پہ آیتیں آئیں انہیں جمع کر لیں. علم غیب کی آیتیں جمع کر لیں، مختار کل کی جمع کر لیں. وسیلے پہ جو کوئی گفتگو ہے، پکار جمع کر لیں. ہمارے مشرکین مبتدئین جو ہیں یہ تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، تو اس پر وہ نبی پاک کا علم غیب ثابت کر لیتے ہیں. تبیانا لکل پہ پھر بہت زور لگاتے ہیں، لکل شیء. وہ کہتے ہیں یہ کل استغراقی ہے، ہر چیز، ہر چیز. تو وہ یہ ان کا نظریہ ہے. آپ سارے قرآن سے گزریں گے، وہ سارے کل اکٹھے کر لو یار، جس میں سب چیزیں شامل نہیں ہوتی، چند چیزوں پہ کل کا اطلاق ہو گیا ہے، وہ آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. آپ تو گزر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا کہ لفظ کل آیا ہے اور یہاں سے ہر چیز مراد نہیں. آئیں جی ایک جگہ آخر میں دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 342. 342 یہ سورت نمل ہے، 19واں پارہ ہے جی. دیکھ لیں 300 ہے کہ 200 ہے. حدت کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا کہ یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں. حدت کو بھی یہ ادراک تھا. حضرت سلیمان کے دربار سے غائب ہو گیا، انہوں نے حاضری لگائی، فرمایا مالی لا اری الحدد. یہ سورت نمل کی آیت نمبر 20. مجھے کیا ہو گیا ہے، میں حدت کو نہیں دیکھ رہا. ام کانا من الغائبین، یا حدت بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں. نفی ہو رہی ہے حاضر ناظر ہونے کی اور حضرت سلیمان کے عالم الغیب ہونے کی. جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے حدت نظر نہیں آ رہا. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حدت ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے پہلے ہی کیا ہیں، غائب ہیں. آنے دو، میں اسے سخت سزا دوں گا یا سرے سے ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح عذر معقول بات لے کے آئے گا. کیوں غیر حاضر ہوا؟ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری حدت آ گیا. حضرت سلیمان غصے میں ہیں، ناراض ہیں. حدت کہتا ہے احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم. مفسرین نے معنی کیا علمت ما لم تعلم، میں وہ چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں. حدت کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کے صفحات میں جگہ دے دی. احط بما لم تحط به
میں معلوم کر کے آیا ہوں وہ بات جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں لایا ہوں تیرے پاس سبا تو امراتن تملکہم، میں نے پایا ہے ایک عورت ان پر حکومت کرتی، ملکہ بلقیس۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ پہلا کل آ گیا ہے جی۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، مشرکین کو یہ سنانا چاہیے، مبتدئین کو، اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ ملکہ بلقیس کو نا ہر چیز دی گئی ہے، مردانہ خصوصیات بھی، نبوت بھی، حضرت سلیمان کی بادشاہی بھی، حضرت سلیمان کا تخت بھی۔ کرو نا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ کا معنی، وہاں تبیاناً لِكُلِّ شَيْءٍ اور تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، اس پر کل پہ بڑا زور لگاتے ہو، تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز مراد ہے جی، تو یہاں ہر چیز کیوں نہیں مراد؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش جو ہے، تخت جو ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ یہ ان کی سیاسی حالت تھی۔ مذہبی حالت کا ذکر کیا، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون، نے ان کے اعمال کو فصدہم عن السبیل، پھر شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک لیا، بند کر دیا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مذہبی حالت کا ذکر کیا، پھر سیاسی حالت کا ذکر کیا، پھر مذہبی حالت کا ذکر کیا، سورج کے پجاری ہیں، ایک عورت ہے حکومت کر